السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج کے پروگرام میں بہت سے معاملات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر جن کی والدہ محترمہ گزشتہ شب انتقال کر گئیں، ان سے متعلق یہ خبر سامنے آئی۔ اس سے متعلق وزیر اعظم پاکستان، صدر پاکستان نے بھی اور دیگر اہم شخصیت نے بھی آرمی چیف سے تعزیت کی ہے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اور آج کے پروگرام میں جو ہم گفتگو کریں گے وہ پاکستان کی سیاست سے متعلق ہی ہے۔ جو بلاول بھٹو ہیں، سلامتی کمیٹی میں جو جماعتیں، سیاسی جماعتیں شریک نہیں ہوئیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جن میں MWM ہے، جن میں سنی اتحاد کونسل ہے، جن میں محمود اچکزئی ہیں، تو بلاول بھٹو نے لاہور گورنر ہاؤس میں کارکنان سے جو افطاری تھی کارکنان کے لیے، اس تقریب سے جو خطاب کیا، اس تقریب میں بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ وہ ان کو حکومت چاہے تو وہ بلاول بھٹو ان جماعتوں کو انگیج کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ PTI یا دیگر جماعتی یا اتحادی کیا بلاول بھٹو کی بات سنیں گے، یا کوئی چینل ایکٹیو ہے، یا بلاول نے سرسری جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے۔ تو بہرحال اگر تو یہ سنجیدہ ہے تو خوش آئند بات ہے، اور اگر نہیں ہے کوئی ایسا سلسلہ اور پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے تو تب بھی اس بات پہ تشویش ہونی چاہیے۔ بہرحال جو گورنر ہاؤس میں تقریب ہوئی ہے اس میں جو لاہور کے پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں، ان کے اپنے شکوے بھی تھے کہ وہ یہاں پر آئے، روزے میں آئے، لیکن ان کے لیڈر کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ یہ بھی ایک پہلو ہے، وہ اپنی جگہ بات کر رہے تھے، لیکن یہ جو میسیج آیا ہے اس تقریب سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عید الفطر کے بعد تحریک چلنے کا امکان ہے۔ سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی وہ متحرک ہیں اور وہ ایک الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا یہ الائنس بن پائے گا؟ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر معافی مانگ بھی لیں تو تب بھی معافی نہیں ملے گی، جبکہ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات کی مدت ہے، معافی مانگ لیں تو گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ جبکہ سلمان اکرم راجہ جو سیکریٹری جنرل PTI کے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی صورتحال ہے ہی نہیں کہ بانی PTI معافی مانگیں۔ کیا کوئی معافی پہ بھی کام ہو رہا ہے؟ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اور افسوسناک خبر جو پاکستان کے عوام کے لیے ہے، جو محکمہ موسمیات نے الرٹ کیا ہے کہ 40% رواں سال بارشیں کم ہوئی ہیں، اور 3 جو پاکستان کے صوبے ہیں ان میں خشک سالی کا خطرہ موجود ہے۔ اور اب کرنا کیا ہوگا اور یہ بارشیں کم کیوں ہو رہی ہیں، ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے آپ کا پیغام آرمی چیف صاحب کی والدہ ماجدہ کے انتقال پر، اور پھر دوسرا بلاول صاحب نے جو آفر کی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جی، والدہ کسی کی بھی ہو وہ سایہ رحمت ہوتی ہے، اور ان کے انتقال سے، والدہ کے انتقال سے انسان پورا یتیم ہوتا ہے۔ والد کے انتقال سے کہا جاتا ہے کہ آدھا یتیم ہوتا ہے، اور والدہ جب انتقال کر جائیں تو رحمت کا سایہ جو ہے وہ سر سے اٹھ جاتا ہے اور پورا یتیم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے، آمین، اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ تو یہی پیغام ہو سکتا ہے۔ جی، بلاول صاحب نے جو بات کی ہے ارشاد صاحب کہ وہ جماعتیں جو قومی سلامتی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں آئیں، بلاول صاحب ان کو انگیج کر سکتے ہیں۔ کیا PTI بلاول صاحب کے ساتھ بیٹھے گی؟ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ کیا بلاول صاحب اس سے پہلے کوئی کام ہو چکا ہے جس پہ وہ یہ آفر کر رہے ہیں، یا یہ جسٹ پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں، یہ بات کی بات ہے کہ وہ انگیج کر سکتے ہیں کسی جماعت کو یا نہیں۔ پہلی جو بات ہے اس میں ایک وزڈم ہے بلاول بھٹو کی بات میں۔ انہوں نے یہ تاثر پختہ کیا کہ جب یہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور جو جماعتیں شریک نہیں ہوئیں، وہ ایک قومی نقصان تھا، اور مسلم لیگ نون کے جن لوگوں نے پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی، بیان بازی شروع کر دی، الزام تراشی شروع کر دی، انہوں نے کوئی جو قومی مقصد جو تھا اس کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی۔ وہ ایک سیاسی مہم جوئی تو اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے ملک کو نجات دلانی ہے
دہشت گردی سے اور اس معاملے پر، اس سنگین معاملے پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنا ہے تو پھر آپ کو کھلے دل کے ساتھ آپ سے جو غلطی ہوئی اور دوسری سائیڈ سے جو ضد ہردرمی کا مظاہرہ ہوا اس کو پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس پر سوچنا چاہیے کہ آئندہ کیا لاہ عمل ہونا چاہیے کہ قومی اتفاق رائے کی منزل حاصل کی جا سکے۔ جو جماعتیں اس میں شریک ہوئیں، مثلا ANP ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی JUI ہے، وہ بھی مطمئن نہیں آئیں، انہوں نے بھی اپنے الگ سے بیانات جاری کیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول بھٹو کو یہ احساس ہے کہ اس قومی سلامتی کی میٹنگ سے جو مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا وہ نہیں ہو پایا، تو اور اس کو اچیو کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں کہ بھئی اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا یا آپ میں یہ اہلیت صلاحیت حکومت سے وہ کہہ رہے ہیں نا نہیں ہے، تو پھر ہمیں موقع دیں، ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ تو ظاہر کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ پیغام آ کے لاہور میں دے رہے ہیں، لاہور میں آ کے پیغام دے رہے ہیں، ایک سیاسی اجتماع میں وہ پیغام دے رہے ہیں، اور وہ بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ شاید قومی اتفاق رائے کا حصول آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ایک لاہور کی ایک سگنیفیکنس ہے نا، وہاں سے الیکشن لڑے، ان کا الزام ہے کہ ان کو ہروایا گیا، ان کے مخالف کینڈیڈیٹ کو جو ان کے بقول جن کا تیسرا نمبر تھا ان کو نمبر 1 پہ لا کے ان کو کامیاب کرایا گیا، پھر وزارت دی گئی۔ خیر یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے اس میں ایک وزن ہے، اور اس کا احساس حکومت کو ہونا چاہیے۔ نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بلاول بھٹو، اگر بلاول بھٹو کوشش کرتے ہیں، وہ محمود خان اچکزئی سے بات کرتے ہیں، وہ PTI کی لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں، وہ اختر مینگل سے بات کرتے ہیں، تو کیا ان کی بات سنی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی؟ دیکھیں یہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا ارادہ ہے، اپنا موقف ہے، اپنا انداز فکر ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو کوشش کرنی چاہیے، اور دوسری جماعتوں کو بھی اس بات سے قطع نظر کہ انہیں کون دعوت دے رہا ہے سنجیدگی سے غور بھی کرنا چاہیے، اور فیصلہ کرتے ہوئے صرف قومی جو مقصد ہے، جو قومی اتحاد و یکجہتی ہے، اتفاق رائے ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ جی اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا سیاسی اور ہمارے مخالفین کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال ارشاد صاحب یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اختر مینگل کا آپ نے ذکر کیا، اب انہوں نے رات جو اعلان کیا کہ وہ وڈ سے لے کے کوئٹہ تک لانگ مارچ کریں گے، حکومت وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ہے، اختر مینگل زرداری صاحب کا ایک اپنا انفلوئنس بھی ہے بلوچستان کے اندر۔ ہاں وہ بلوچ ہیں، انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کیا، پھر اب صدر مملکت بھی ہیں۔ جی ہاں، اگر صدر مملکت کے پلیٹ فارم سے وہ لوگ وہ اتنے بضد ہیں کہ وہ نہیں آ رہے کسی جگہ پہ، کسی فورم پہ، تو وہ صدر پاکستان نے تو انہوں نے دعوت نہیں دی نا۔ اگر بلاول صاحب جب انیشیٹو لیں گے تو بلاول صاحب بہرحال زرداری صاحب کا انفلوئنس استعمال کریں گے نا۔ بلاول صاحب کی بھی تو اپنی حیثیت جو ہے وہ زرداری صاحب کے صاحبزادے کی حیثیت سے، ان کے جانشین کی حیثیت سے ہے، پارٹی کے جو ہیں گاڈ فادر تو وہ تو زرداری صاحب ہیں نا۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب بھی بلاول صاحب کوئی موو کرتے ہیں، اگر بلاول صاحب کوئی حکومت کے خلاف آ جائیں یا کوئی موقف اختیار کریں، اگر زرداری ان کی تائید نہ کریں تو بلاول کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ یہ تو کبھی آج تک نہیں ہوا کہ انہوں نے بلاول کہ زرداری صاحب نے اس کو ابھی تک کیوں انیشیٹ نہیں کیا بطور صدر مملکت؟ ظاہر بات ہے صدر کی حیثیت سے ان کی تھوڑے سی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ یہ ایک سیاستدان ہے، سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو یہ بات کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بلاول بھٹو صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں زرداری صاحب کے آشیرواد حاصل نہیں ہوگی انہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ قاہرہ صاحب، بلاول صاحب نے گورنر ہاؤس میں جو لاہور میں افطار پارٹی ہوئی اس میں یہ آفر کی
کہ قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں جو سیاسی جماعتیں وہاں موجود نہیں تھیں، تو بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی ان کو انگیج کر سکتی ہے؟ کیا اس پہ کوئی پہلے کام ہو چکا ہے؟ کوئی کنیکشن ان جماعتوں کے ساتھ بالخصوص پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، یا یہ ایک آفر ہے حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی بلاول صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں؟ بلاول صاحب نے جو بات کہی ہے جی وہ بڑی سادی ہے اور پیپلز پارٹی کی پالیسی کے عین مطابق ہے کہ سب فریقین کو اس پہ، اسٹیک ہولڈرز کو اس پہ آن بورڈ ہونا چاہیے، کیونکہ کسی میٹنگ کے اندر کچھ جماعتیں جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جو سنی تحریک بھی ہے، اور کچھ قوم پرست جماعتیں بھی ہیں جن کو بلایا تو گیا لیکن وہ آئے نہیں. انہوں نے اپنے جو بھی ایک اظہار کیا اس کا، جو کہ ہماری نظر میں مناسب نہیں تھا، اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو ایک اور کوشش کرنی چاہیے اور 1 مہینے کے اندر پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک اور میٹنگ رکھ لیں، بڑی میٹنگ نہ ہو تو چھوٹی میٹنگ رکھ لیں. یعنی انہوں نے اس پر باقاعدہ اس کا اظہار کیا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت سمجھے تو ہم پیپلز پارٹی اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، کوشش کر سکتی ہے، حکومت کو اسسٹ کر سکتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے حکومت پہ، فیصلہ کیونکہ کرنا حکومت نے ہے، ان کی طرف سے آنا ہے. لہذا ہم نے تو اپنی ایک نیتی اور ایک آفر کی ہے کہ ہم اس معاملے میں جو رول ادا کر سکتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کرنے کو تیار ہے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ کہ ڈائریکٹلی حکومت کو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا اور پیپلز پارٹی اپنے ذریعے سے اس سے بات کر کے رفتہ بات کرنے کی کوشش کرتی. یہ تو قاہرہ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں. ہمارا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ حکومت سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ایک سیاسی جماعت کے طور پر پیپلز پارٹی اس میں انیشیٹو لے سکتی ہے اور لینی چاہیے، اور دوسری جماعتوں کو بھی ظاہر بات ہے کہ کھلے دل کے ساتھ ان کی اس پیشکش کو یا انیشیٹو کو لینا چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پہلے جب یہ کانفرنس بلائی گئی تھی، میٹنگ بلائی گئی تھی، تو کیا پیپلز پارٹی سے اور صدر مملکت سے مشورہ نہیں ہوا تھا اور ان کی ان پٹ شامل نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہاں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے؟ شاہد صاحب میرے ڈائریکٹلی علم میں تو نہیں ہے کہ مشورہ تھا کہ نہیں تھا، لیکن ایک بات ہے نا، اس میٹنگ کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے وہ سنجیدہ کوششیں تھی، اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے نام دے دیے گئے. پھر یہ مطالبہ کیا گیا کہ چیئرمین صاحب سے ملاقات کرائی جائے، وہ بھی کرا دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو پیرول پہ رہا کر کے ان کو میٹنگ نہیں. قاہرہ صاحب ذرا تصحیح فرما لیں، ملاقات نہیں کرائی گئی اور پیرول کی بات بعد میں ہوئی، ملاقات بھی نہیں ہوئی. ملاقات ہوئی تھی جی، جہاں تک میرا اطلاع ہے، بیرسٹر گوہر صاحب بعد میں ہوئی، دوسرے دن ہوئی. بہرحال آپ فرمائیں. لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا جی، اور اس فیصلے کے نتیجے میں وہ شامل نہیں ہوئے. تو یہ ایک سنجیدہ کوشش تو تھی، لیکن اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس دن بھی وزیر اعظم نے کہی کہ ہم جہاں طاقت کے استعمال کی ضرورت ہوگی وہ بھی کریں گے، ڈائلاگ بھی کریں گے، اور یہ مشاورتی عمل بھی جاری رکھیں گے. تو یہ انہوں نے ایک اچھے جذبے کا اظہار کیا ہے، اسی کو سپورٹ کیا ہے بلاول صاحب نے گڈ فیتھ میں، کہ اگر کسی وجہ سے کوئی جماعت کوشش نہیں کر رہی یا مائل نہیں ہو رہے، ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں جہاں حکومت کی معاونت کی ضرورت ہو، اگر حکومت کہے تو. قاہرہ صاحب، جو پی ٹی آئی کا آپ نے ذکر کیا، مولانا فضل الرحمان کا جو گروپ ہے، جو کیمپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ رات تک تو مولانا کو بھی یہی پتہ تھا کہ صبح پی ٹی آئی شرکت کرے گی، لیکن عین موقع پہ انہوں نے دیکھا کہ وہ وہاں نہیں آئے. پھر مولانا نے اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ مایوسی ہوئی ہمیں. تو ایسی ایک کمپلیکس جماعت کو بلاول صاحب یا آپ کیسے انگیج کر لیں گے، کیسے ٹیبل پہ لائیں گے؟ کیا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے اس تاثر کو جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہے اس کو پکڑ لیں اور اس کی بنیاد پہ ان سے قطع تعلق کر لیں؟ کیا اس سے کوئی ملکی معاملات میں بہتری کا امکان ہے یا تلخی اور بڑھنے کا؟ اگر ایک فریق تلخی بڑھا کے اپنی پالیٹکس کو آگے لے جا رہا ہے اور غلطی کر رہا ہے، ہماری دانست میں غلطی کر رہا ہے، تو ہمیں ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کے طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی غلطی کی اصلاح ہو
اور اگر اصلاح نہ ہو سکے, اگر ہماری جو ریکوائرڈ یا ہماری جو خواہش ہے وہ پوری نہ بھی ہو سکے, تو پھر بھی ہمیں حتی الامکان تو کوشش کرنی چاہیے نا, تاکہ جتنا نقصان کم ہو, ان کا جتنا غصہ کم ہو, اس میں تلخی جتنی کم ہو سکے کم از کم اس کی کوشش کی جائے. اس کو بڑھانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا, یہ بلاول صاحب نے بیان گورنر ہاؤس لاہور میں دیا, ضمنی سا ایک سوال ہے کہ زرداری صاحب تشریف لاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب میں کیمپ لگاؤں گا لاہور میں بیٹھوں گا, بلاول صاحب کہتے ہیں میں لاہور میں بیٹھوں گا, لیکن پھر وہ لاہور کیا پنجاب کو بالکل بھول جاتے ہیں. تو کیا مایوسی ہے پنجاب سے, یا وقت نہیں ہے کہ زیادہ تر وقت ان کا یا اسلام آباد میں گزرتا ہے یا کراچی میں گزرتا ہے, اور لاہور کو اور پنجاب کو درخور اعتماد نہیں سمجھتے زرداری صاحب بھی بلاول صاحب بھی؟ تو آپ لوگ ان کو کہتے نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کا ورکر بھی مایوس ہوتا ہے اور ووٹر بھی؟ ایک حد تک تو ارشاد صاحب آپ کی بات درست ہے کہ ورکر کو اس سے مایوسی ہوتی ہے. پھر لیڈرشپ بہتر سمجھتی ہے, ان کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے کہ کب کہاں رابطے کرنے کی ضرورت ہے, کون سا محاذ کب کھولنا ہے, کون سا سیکٹر میں زیادہ بہتر کام کرنے. میری بھی آپ کے ساتھ اتفاق ہے, ہماری تنظیم کا بھی آپ کے ساتھ اتفاق ہے, لیکن اب لیڈرشپ نے گریجولی آنا شروع کیا ہے. زرداری صاحب بھی چکر لگا گئے, اب آئے دن اگر بیٹھے رہیں آ کے ہم, تو بالکل پھر یہ تاثر ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں آ کے اپنا جو کام شروع کر دیا ہے, حکومت کو ٹف ڈائٹ دینے کا فیصلہ کر دیا, پھر یہ ایک تاثر شروع ہو جائے گا اور اس سے بھی انسٹیبلٹی بڑھے. تو ہمارے خیال میں بلاول صاحب کل سے آئے ہوئے ہیں, کل بھی لوگوں سے ملے, اپنے کارکنوں سے ملے, آج بھی وہ نوجوانوں کے ساتھ اپنی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور گروپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. پھر اگلے ہفتے 10 دن میں پھر وہ, تو وقفے سے آنا ہی مناسب ہوتا ہے. اگر وہ ریگولر یہاں بیٹھ کے کام کریں گے تو پھر اس سے تاثر جو ہے وہ میڈیا ہی تاثر دے گا نا کہ حالات خراب ہونے. یعنی آپ اپنی اتحادی جماعت جو ہے اس کی خوشنودی کی خاطر پنجاب کو میں زیادہ دیر نہیں لگاتے تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. ان کے ہیں یہ تحفظات. ارشاد صاحب بڑے ادب سے, ان کی خوشنودی مقصود نہیں ہے, ٹھیک, ان کو اپیز کرنا مقصود نہیں. مقصود اس وقت یہ ہے کہ کوئی نیا کرائسس کھڑا نہ ہو. اگر کوئی نیا کرائسس کھڑا ہوتا ہے تو حالات اور بگڑیں گے, انسرٹنٹی اور بڑھے گی, تو کیا یہ قومی خدمت ہوگی؟ ہماری دانش میں ایسا نہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ پیپلز پارٹی کو فوری طور پہ یہ کام کر لینا چاہیے, یہ ہم بھی سمجھ ہے کہ یہ ہمارے سیاسی فائدے میں ہے, لیکن یہ ملک کے عمومی حالات کے نقصان میں ہے. اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم مسلم لیگ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں, اس لیے کہ پالیٹکس تو ہم نے اپنی کرنی ہے, ان کی خوشنودی کی تو نہیں کرنی. لیکن پالیٹکس بہرحال ملک کے عوام کے لیے حالات کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے. نیرو پالیٹکس جو صرف اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے ہو, جس سے فوری طور پہ کرائسس کھڑا ہونے کا امکان ہو, وہ نقصان دہ ہے. لہٰذا ہم اپنا تنظیمی اسٹرکچر کر رہے ہیں شروع. کل انہوں نے ذکر بھی کیا کہ عید کے بعد ہم اس پہ اپنا کام کریں. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب, اختر مینگل صاحب نے وڈ سے لے کے کوئٹہ تک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کونسل کی جو خواتین ہیں ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے. اب بلوچ یکجہتی کونسل جو ہے وہ BLA کا ایک پولیٹیکل یا سافٹ ونگ بظاہر نظر آتی ہے, لیکن وہاں پہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. ایک تو اختر مینگل صاحب اس نہج پہ کیوں آ گئے کہ وہ آ کے اب ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا پیپلز پارٹی مینگل صاحب کو کیوں انگیج نہیں کر پا رہی, ان کے پاس وزیر کیوں نہیں جاتے کہ یہ لانگ مارچ ہو ہی نا؟ انہوں نے اعلان کیا ہے شاید کل, اور پیپلز پارٹی بالکل ان سے انگیج کرے گی. ان سے مینگل صاحب سے ہمارے اچھے مراسم رہے ہیں اور ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے. وہاں پہ پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو نہیں ہے, اور ہم اس میں بالکل اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو حالات کا پتہ ہے وہاں پہ جس طرح کا سماجی دباؤ ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی, اس کے بھی پیش نظر یہ باتیں ہیں. تو بالکل نہیں, یہ بات تو پھر شہباز شریف صاحب بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وفاق میں PMLN لیڈ گورنمنٹ ہے, PMLN کی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ تو قاہرہ صاحب پھر وہ ذمہ داری سے ہٹنے والی بات ہے. یہ تو ایسا ہی ہے, PMLN کی گورنمنٹ تو نہیں ہے, PML لیڈ گورنمنٹ ہی ہے, اس پہ تو شک نہیں. اتحادی حکومت صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آپ بلوچستان کے حوالے سے فرما رہے تھے. LKM تو ہے نا.
جی صحیح ہے. ارے جی آپ نہیں، آپ بلوچستان کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے. نہیں، میں نے یہی عرض کیا کہ ہم بالکل ان کو انگیج کریں گے، کوشش بالکل کریں گے کہ میدان صاحب کے تعصبات دور ہوں اور ان کو انگیج کر کے ان کو اس نیٹ پہ نہ آنے دیا جائے، کوشش کی جائے گی. اچھا، پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ رہا ہے حکومت سے کہ اب صورتحال کچھ بہتر ہو گئی ہے تو عوام کو کوئی ریلیف دیں، لیکن بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اگلا بجٹ بھی IMF کی شرائط کے مطابق تھوڑا سخت ہی ہوگا. سخت نہ بھی ہوا تو نرم نہیں ہوگا، کیونکہ بجلی کی نرخوں میں کمی کی جو تجویز حکومت نے پیش کی تھی وہ بھی نہیں مانی گئی. ریئل اسٹیٹ کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکسوں میں چھوٹ کی تجویز حکومت نے نہیں مانی، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو اگر کوئی سخت قسم کا بجٹ پھر آتا ہے یا کوئی ریلیف عوام کو نہیں ملتا تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی، اس پہ ووٹ کرے گی. ارشاد صاحب، یہ جو اکانومی کا ایشو ہے یہ خاصا ٹیڑھا ہے اور اس میں کوئی جذباتی کیفیت نہیں پیدا کرنی چاہیے. حالات کے تحت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً سیاسی جماعتوں کی یہ خواہش، کوشش، ساری کاوش ہوتی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ سبسڈیاں دے کے چیزیں سستی کر دی جائے، ٹیکسیشن میں چھوٹ دے دی جائے. سبسڈیاں دینے سے ایکسپینڈیچر بڑھے گا، سبسڈیاں دینے سے آپ کا جو انکم ہے وہ کم ہوگی. تو دونوں صورتوں میں آپ کے پاس فسکل سپیس شرنک ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں جو انٹرنیشنل آپ کے اوپر کنڈیشنلٹیز ہیں وہ بھی فلفل نہیں ہوں گی، اور وہ آپ کے ساتھ تعاون سے ہاتھ کھینچ لیں گے. اور اگر ان کا ہاتھ کھینچا جاتا ہے تو ملک کے اندر اتنی تلخ حالات ہونے کا امکان خدا نخواستہ بن سکتا ہے جس کا سوچنا بھی محال ہے. لہذا وہ ابھی کیونکہ سامنے نہیں ہے، اس کا ادراک نہیں ہو رہا پوری طرح. حکومت کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس کے کیا معنی نکلے گی. لہذا آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کوئی IMF کی اپنی ضرورت تو ہے نہیں. پاکستان کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو، پاکستان کے ٹیکسز میں اضافہ ہو، پاکستان کے بہتر اخراجات ہوں، پاکستان میں جو الفیجز ہیں وہ رک جائیں، یہ تو حکومت اور پاکستان کے عوام اور اسٹیٹ کے فائدے میں. IMF کی شرائط کوئی ایسی نہیں ہے جو IMF کے فائدے کی. اور IMF آپ کو جس ریٹ پہ قرضہ دیتا ہے، لانگ ٹرم لون، وہ جو سپورٹنگ ہوتے ہیں وہ تو پاکستان کے اندر سے جو قرضے ہم خربوں روپے کے لیتے ہیں اس سے کہیں سستے قرضے ہوتے ہیں. لیکن وہ شرائط جو ہوتی ہے ان کو کبھی دیکھا جائے تو وہ بیسیکلی ملکی مفاد کے لیے ان کا نقطہ نظر ہے. ہاں، اس کے فوری جو اثرات ہوتے ہیں اس سے عوام کو تکالیف ہوتی ہے. تو بعض اوقات آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ آپ عوام کو تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے اور آپ کو عوام کی ناراضگی بھی سہنی پڑے، لیکن ملک کی معیشت درست کرنے کے لیے وہ فیصلے کرنے پڑے. تو وہ اس طرح کے ہوتے ہیں. صحیح ہے. قاہرہ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا مقدمے کی مدعی ہے، بانی PTI معافی مانگ لیں تو گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ معافی مانگ بھی لیں تو سزا کم نہیں ہوگی. کیا یہ معافی والا کچھ سلسلہ شروع ہو چکا ہے یا یہ صرف نون لیگ کی خواہش ہے کہ وہ معافی مانگیں گے؟ اس بات کا سوال کا جواب تو جی یا رانا ثناء اللہ صاحب دے سکتے ہیں یا طلال صاحب. میں تو اس کے بارے میں بالکل بے خبر ہوں، نہ مجھے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے، نہ مجھے اس کی جو ڈیٹیلز ہے اس کا پتہ ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ بات کی. جی ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ. قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ. آپ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما رؤوف حسن صاحب نے. رؤوف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رؤوف صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ آپ کے وکلاء نے مان بھی لیا کہ ہفتے میں 2 دن ملاقات ہوا کرے گی بانی PTI سے، اور ملاقاتی آ کے میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا گیا آپ کے وکلاء کی جانب سے. تو کیا یہ پارٹی کی جو اندرونی اختلاف بڑھ رہے تھے، اندرونی سیاست میں بہت گڑبڑ ہو رہی تھی، اس کو اب کم کرنے کے لیے اس فیصلے کو مان لیا گیا ہے کہ جتنے کم لوگ بولیں گے اتنا ہی بہتر ہوگا؟ تھینک یو فیصل صاحب، بہت مہربانی ہے آپ کی. دیکھیے، ہمارا جو اس میں سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹو تھا
وہ تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہو، جو کہ پچھلے 23-24 ہفتوں سے نہیں ہو رہا، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک قدم لگائی کہ جی آپ جیل کی پریمیسز میں میڈیا ٹاک نہیں کریں. اب یہ میڈیا ٹاک کے اوپر قدم نہیں ہے بلکہ پریمیسز کے اندر میڈیا کے اوپر قدم. وی فیل کہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہم جیل سے جا کے 500 گز دور 1000 گز دور کر لیں گے، اسلام آباد آ کے کر لیں گے، کے پی ہاؤس میں کر لیں گے، پریس کلب میں جا کے کر لیں گے، کہیں بھی جائیں گے. اس کے اوپر پریس دیکھیے میڈیا ٹاک کے اوپر قدم نہیں ہے. ایک خاص جگہ کے اوپر میڈیا ٹاک نہ کرنے کے اوپر انہوں نے ایک شرط لگائی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی قسم کی کوئی ڈویژن کو ریفلیکٹ کرتا ہے. ہمارا جو بیسک مقصد تھا اس کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنے والی جمعرات سے کیا جو سیاسی رہنما ہیں ان کی ملاقات خان صاحب کے ساتھ ہونی شروع ہوگی کہ نہیں، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، وی لک فارورڈ ٹو اٹ اینڈ وی ہوپ کہ ہماری ملاقات جو ہے ان سے اس جمعرات سے ہونی شروع ہو جائے گی. نہیں، آج منگل تھا تو آج ہوئی ہیں؟ آج وکلا کی ملاقات ہوئی ہے جی. آج وکلا کا اور وکلا کا دن تھا. اچھا، وکلا کا دن تھا. جمعرات کو سیاسی قائدین کا دن ہوگا. اچھا، آپ کے وکلاء پر اعتراض ہوتا رہا ہے، آپ کے کارکنوں کی طرف سے بھی، بعض لیڈروں کی طرف سے، آپ کے جو پارٹی سے باہر لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی. لیکن آج عجیب معاملہ، کوئی اہم کیس تھا، اتنے عرصے کے بعد اس کی سماعت رکھی گئی، لیکن آپ کے وکیل ہی وہاں نہیں پہنچے. تو یہ کیا معاملہ ہے اور عید کے بعد تک ملتوی ہو گیا؟ دس از ویری انفارچونیٹ جی. لیکن میرے پاس جو اطلاع پہنچی ہے وہ یہی تھے کہ جی سلمان صفدر صاحب تھے، انہوں نے آنا تھا کہ ان کو 5 منٹ بھی دیے جائیں یا ان کا 5 منٹ انتظار کیا جائے، اور انہوں نے عید کے بعد تک وہ کیس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ملتوی کر دی. انتہائی انفارچونیٹ کیس ہے. آئی وش کہ ہمارے وکیل صاحب بھی وقت کے اوپر پہنچ جاتے، لیکن ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی دوسری عدالت میں، وہاں تھے. 5 منٹ صرف مانگے گئے تھے، 5 منٹ بھی انہیں نہیں دیے. نہیں رؤف صاحب، جب آپ کے وکلاء کو علم ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا شفقت عدالتیں فرما رہی ہیں، کتنے مہربان ہیں، تو ان کو تو 5 منٹ پہلے پہنچنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ 5 منٹ مانگتے پھریں اور اس کی وجہ سے التوا ہوتا رہے لوگوں کی. تو ظاہر ہے آج کے کیس پر نظریں ہوں گی. ارشاد صاحب، میں 100% آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. اچھا، مہربانی. صحیح ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ ابھی جو قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں آپ نے شرکت نہیں کی. بلاول بھٹو صاحب اب کہتے ہیں کہ جی دوبارہ ہونی چاہیے اور ان جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے جو شریک نہیں ہو سکی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو گلہ ہے کہ جی رات کو آپ نے طے کیا کہ جی ہم شریک ہو رہے ہیں، اعلان کر دیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا. دوسرے دن آپ نے جب فیصلہ تبدیل کیا تو ان کو گلا ہے کہ آپ ہمیں بتا ہی دیتے، ممکن ہے ہم بھی کوئی غور و خوض کرتے یا آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے. آپ ہی اپنے جن کے ساتھ اتحاد بنانا چاہتے ہیں ان سے اتنا بے مروتی کیوں برتتے ہیں؟ ارشاد بھائی، بے مروتی نہیں ہے جی، وہ وقت کی کمی کے باعث شاید ان سے فارمل کانٹیکٹ نہیں ہو پایا. لیکن اس میں ایک رات پہلے کی تو بات نہیں تھی جی. اس صبح کو ہی انہوں نے کہا جی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے، اور اس میں وقت کی بہت کمی تھی. اور ہم لوگوں نے پارلیمنٹری پارٹی میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فیصلہ کیا اور اس کو مشروط کیا ہم نے خان صاحب کے ساتھ اپنی ڈیلیگیشن کی میٹنگ سے. اور چونکہ عید روزے کا ٹائم ہے اور افطاری کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں پرسپیکٹیولی اپنی ایک لسٹ بھی جو تھی وہ ان کے حوالے کی اور ان سے یہ عرض کیا کہ یہ لسٹ اس وقت تک آپ پبلک نہ کریں جب تک کہ ہمارا فیصلہ ہو نہیں جاتا اور ہماری میٹنگ خان صاحب کے ساتھ ہو نہیں جاتی. لیکن وہ میلافائڈی انٹینٹ کے ساتھ اسپیکر صاحب کے دفتر نے اس کو پبلک کر دیا. اس کے بعد ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. سملٹینیسلی ہماری جو کولیشن ہے اس کی بھی میٹنگ تھی، اور پولیٹیکل کمیٹی نے بھی وہی کیا جو کہ پارلیمنٹری پارٹی نے کیا تھا کہ جی ہم اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب کی انسٹرکشنز دینے کے بعد ہی یہ پاسبل ہوگا، جس کے لیے ہم نے ریکویسٹ اپنی رینیو کی. اس میں تو رؤف صاحب اب بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، اسی دن سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہوئی، وہ آپ کے پارٹی چیئرمین بھی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو پولیٹیکل آپ کے ڈیلیگیشن والا جواز ہے اس میں پیغام رسانی مقصد تھا نا، وہ تو ان کے ذریعے بھی ہو سکتی تھی. تو یہ پولیٹیکل ڈیلیگیشن والا جواز بہت زیادہ آپ حکومت سے مانگ رہے ہیں
کہ پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی ہینڈل کرتی ہے, وہ وکلا ہینڈل نہیں کرتے. سو وہ پارٹی چیئرمین ہے نا بیرسٹر گوہر, پارٹی چیئرمین ہے نا, وہ کیا پولیٹیکل آدمی نہیں ہے بیرسٹر گوہر, وہ پارٹی چیئرمین پھر کیسے ہیں؟ دیکھیے وہ اپنی جگہ ان کا ایک ناتا ہے, وہ چیئرمین ہے پارٹی کے, سب کچھ ہے, لیکن یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کا بھی ہونا تو بہت ضروری ہوتا ہے نا, جو پالیٹکس ہینڈل کرتے ہیں, جو پالیٹکس میں ایک ڈومیننٹ رول جو ہے پاکستان میں پی ٹی آئی میں وہ پلے کر رہے ہیں ان کا. اور دوسری بات دیکھیے سب اس کو دیکھیے, ان کو کیا پرابلم کیا تھا, آدھے گھنٹے کی میٹنگ کروا دیتے, دیٹس آل. کیا مسئلہ تھا آپ کی بات؟ اچھا رؤف صاحب, ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ملاقات کے لیے جب گئے آج آپ کے وکلاء تو جناب بابر اعوان صاحب بھی ملنے کے لیے آئے, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان پر اعتراض کیا کہ ہماری لسٹ میں ان کا نام شامل نہیں ہے اور ان کو ملاقات نہ کرنے دی جائے. ان تکرار ہوئی باقاعدہ جیل حکام سے. تو بابر اعوان صاحب تو خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں, آپ کی پارٹی کے ایک اہم فعال رکن بھی رہے ہیں, خان صاحب کے اس وقت مشیر بھی تھے, تو کیا ان پر بھی کوئی ریزرویشن ہے آپ کی؟ دیکھیے ایک طریقہ جو ہے وہ فائنلائز کیا ہے عدالت نے بھی, جس کی بیسس کے اوپر ٹیوزڈے کو فیملی اور وکلاء کے ساتھ میٹنگز ہوگی, اور جمعرات کو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ سیاسی قائدین کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ خان صاحب سے ڈسکس کرنے کے بعد فارملائز کریں گے, اور اس کے بعد خان صاحب کے پاس دوبارہ وہ لسٹ جائے گی, اور وہ لسٹ جو ہے وہ فائنل ہوگی اور وہی جیل سپرنٹینڈنٹ کو دی جائے گی, اور اسی کے مطابق ملاقاتیں ہوں گی. آج کی لسٹ میں میں نے خود دیکھی ہے بابر اعوان صاحب کا نام شامل نہیں تھا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اگر آبجیکشن کیا, مجھے تو پتہ نہیں تھا, تو آبجیکشن بنتی تھی, کیونکہ جن وکلاء کو خان صاحب اپروو کرتے ہیں وہی ان سے ملاقات کریں گے, بالکل ویسے ہی کہ جو لسٹ جو ہے خان صاحب سیاسی قائدین کی اپروو کریں گے ان سے انہی قائدین کی ملاقات ہوگی. یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, ہم نے ایگری کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ابائڈ کریں گے, اس کے اوپر عمل کریں گے. نہیں اس میں لیکن اس پر تو جیل حکام کو اعتراض ہونا چاہیے, آپ کو تو نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ ایک بدمزگی نہیں پیدا ہوگی, آپس میں ہی بدمزگیاں بڑھا رہے ہیں. دیکھیے اب وکلاء اگر حضرات ہیں تو ان کو معاملے کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے. جو کورٹ کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے کہ 6 بندے ملاقات کریں گے, 6 بندے ادھر کریں گے, تو وہ ہم نے اس کو سٹک کرنا ہے, ہم اس کو وائلیٹ نہیں کریں گے. اور یہ جو یہ رسپانسبلٹی ہے یہ خان صاحب نے بھی اور عدالت نے بھی, دونوں نے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو تفویض کی ہے, تو وہی فیصلہ کریں گے اس کا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو نام ہے وہ خان صاحب نے دینے. بلاول بھٹو صاحب اگرچہ آپ کے مخالف ہیں, لیکن اب انہوں نے اس بات کو ایک لحاظ سے ایڈمٹ کیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ جب ہوئی اور آپ نہیں آئے تو وہ نامکمل رہی, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت دوبارہ بلائے اور ہمیں اجازت دے تو ہم انگیج کریں گے آپ کو, دوسری جماعتوں کو جو شریک نہیں ہوئی. اگر بلاول بھٹو صاحب یا پیپلز پارٹی آپ سے رابطہ کرتی ہے اور آپ کو دعوت دیتی ہے, یا حکومت آپ سے دوبارہ رابطہ کرتی ہے, تو آپ تیار ہوں گے ملنے کے لیے؟ بلاول بھٹو صاحب نے 2-1 دن ہوئے یہ فرمایا تھا کہ وہ نہ حکومت میں ہیں نہ حکومت سے باہر ہیں. تو پہلا فیصلہ تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ کیا وہ حکومت میں ہیں یا کہ حکومت سے باہر ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ کوئی ہمیں بلائیں گے, دوبارہ کنوین کریں گے NSC کی میٹنگ کو, تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر جیسے کہ پچھلی میٹنگ انویٹیشن کے بعد ہم نے اس کو کنسیڈر کیا تھا, اس کو بھی کنسیڈر کریں گے. ہم تو تب بھی شرکت کرنا چاہتے تھے اگر ہماری ملاقات کرا دی جاتی, اور اب بھی اگر شرکت کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ میرا خیال ہے 100% وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے ساتھ مشروط ہوگی. صحیح ہے. اچھا یہ رؤف حسن صاحب جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, ایک عدالتی فیصلہ آ گیا, سلمان اکرم راجہ کے پاس اختیار آ گیا, اگر کوئی پارٹی کا کارکن, بابر اعوان صاحب ایک سینئر آدمی, سابق وزیر قانون ہیں, سینیٹر رہے ہیں, سب کچھ رہا, اب ان جیسے بندہ اگر وہ جاتا ہے تو یہ پارٹی اندرونی طور پہ اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ یہ تو سینٹیمنٹ بڑا نیگیٹو جائے گا, اور آلریڈی آپ کے خلاف, سلمان اکرم راجہ کے خلاف وہ لوگ جو پارٹی سے باہر ہیں وہ آئے روز بیان دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ انہوں نے محاذ گرم کیا ہوا ہے. دیکھیے یہ تمام لوگ جو ہیں ایک پروسیجر سیٹ ہوا ہے, تمام لوگ جو ملنا چاہتے ہیں وہ اپنی جو اپنا نام جو ہے وہ بھیجیں گے سلمان اکرم راجہ صاحب کو. سلمان اکرم راجہ صاحب وہ تمام نام جو ہیں وہ لے کے جائیں گے خان صاحب کے پاس. خان صاحب ان کے اوپر 6 ناموں کو ٹیک مارک کریں گے, اور وہ 6 نام کی لسٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب آگے سپرنٹینڈنٹ جیل کو تھما دیں گے. بڑا کلیئر ہے نا. اب اس میں 7ویں یا 8ویں یا 9ویں بندے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے.
اگر بابر اعوان صاحب نے ملنا ہے تو وہ اگلی منگل کے لیے اپنا نام بھجوا دیجیے, وہ دوبارہ خان صاحب کے پاس چلی جائے گی, خان صاحب ٹک مارک کریں گے تو ان کو بھیج دیا جائے گا. اگر ٹک مارک وہ نہیں کرتے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ کوئی انسسٹ کرے کہ میں نے ضرور جانا ہے, کیونکہ پھر وہ 7واں بندہ 8واں بندہ جائے گا نہیں. پھر کورٹ کہے گی جی یا سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ پھر ملاقات روک دے گا جی کہ یہ تو کورٹ کے ساتھ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اس سے پورا نہیں اتر رہے ہیں. We don't want to violate that. صحیح ہے. اچھا یہ آپ نے ہمارے پروگرام میں بارہ ذکر کیا, علی امین گنڈا پور کے ذریعے جو آپ کے بقول آپ کا چینل ایکٹیو ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے, اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ اور حالیہ جو ملکی حالات ہیں اس میں بہت بڑا چیلنج ہے اب صوبائی حکومت کے لیے بھی, دہشت گردی KPK میں کافی زیادہ متاثر ہو رہا ہے, تو اس سلسلے میں بھی کوئی کوارڈینیشن جو ہے وہ بانی PTI کے آشرواد سے ہو رہی ہے؟ دیکھیے جب بھی کوئی سبسٹینٹیو پروگریس ہوگی تو میرا خیال آپ لوگوں کو ہم سے بھی پہلے پتہ چل جائے گا. کانٹیکٹ تو ہے, بیکاز ہماری حکومت ہے KP میں ہماری حکومت ہے, اور آپ کو پتہ ہے ریسٹو پروونس ہے, آپ نے خود فرمایا ہے ٹیررزم ہے, ایک ایشوز ہیں وہاں. تو اس سلسلے میں دیکھیے سیکورٹی ایجنسیز سے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ ریگولر رابطہ جو ہے حکومت KP کا رہتا ہے, اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی رہتا ہے. تو یہ تو ایک ہے. اب اس میں جب بھی کوئی سبسٹینٹیو ڈیولپمنٹ ہوئے گی, جب بھی معاملات کسی بہتری کی طرف بڑھنے شروع ہوں گے, تو میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کچھ چھپا ہوا رہتا نہیں ہے, وہ آپ تک بھی پہنچ جائے گا, میرے تک پہنچے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس طرح PTI کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے یا عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے, اس کو پاکستان سے آپریٹ ہونا چاہیے. باہر بیٹھے لوگ جو ہیں یہ رابطہ کوئی اگر سازگار کرتا بھی ہے, ماحول سازگار بھی بناتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایسا پروپیگنڈا, ایسی ٹویٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حالات اور دوریاں پھر پیدا ہو جاتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے یا یہ مائنس عمران کی کوشش ہے؟ دیکھیے معاملات اگر پاکستان میں درست ہو جائیں, اگر فسطائیت ختم ہو جائے, اگر ظلم و جبر ختم ہو جائے, اگر جو آزادیاں سلب ہوئی ہیں ان کو ریسٹور کر دیا جائے, تو یہ معاملات کھڑے ہی نہیں ہوں گے. پیکا ایکٹ کے تو دیکھ لینا کہ اب وہ راولپنڈی کے ایک دکاندار نے ایک حوالدار یا کانسٹیبل یا میرے خیال وہ تھا ٹریفک سارجنٹ, اس کی شہرت داغدار کی, تو وہ اس کے خلاف کیس ہو گیا ہے. تو یہ پابندیاں تو اس لیے بھی ہیں کہ کسی شریف آدمی کی خاص طور پر جو سرکاری آدمی ہو اس کی شہرت داغدار نہ ہو. باقی آپ آزاد ہیں, آپ بات کر رہے ہیں. سرکاری آدمی تو جو ہیں ٹھیک ہے ارشاد صاحب, ہم غیر سرکاری آدمی بھی تو ہیں نا سر, ہماری بھی شہرت ہے نا سر. اگر آپ ہمارے ساتھ یہ سلوک روا رکھیں گے اور یہاں ماحول جو ہے ملک میں وہ اس قسم کا ہوگا جیسا کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس وقت ہے, تو پھر ایشوز تو ہوتے ہیں. اگر آپ یہاں نارملائز کر دیں, یہاں آزادیاں جو ہیں وہ ریسٹور کر دیں, اور جو بیجا پابندیاں ہیں, بیجا جو ظلم و جبر ہے وہ ختم کر دیں, تو میرے بھائی میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بستے نہیں ہوں گے. سیاسی جماعت سیاسی ڈومین میں رہ کے آپریٹ کرے گی اور جو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کرے گی. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب. ایک اور بڑی الارمنگ خبر ہے, اور یہ پاکستان کی سیاست سے بھی ہٹ کے ہے, ہر لحاظ سے ہٹ کے ہے, لیکن اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ پاکستان کے ہر بچے, بوڑھے, عورت, مرد سب پہ ہونا ہے. اور وہ خبر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ رواں سال معمول سے 40% کم بارشیں, اور آبی ذخائر جو ہیں وہ کم ہیں, اور بعض جگہوں پہ تو آبی ذخائر ختم ہونے کے قریب ہیں, اور 3 صوبوں میں جو خشک سالی ہے اس کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. صوبہ سندھ, صوبہ پنجاب اور صوبہ بلوچستان. پنجاب کے جو علاقے ہیں, مشرقی علاقے ہیں, مشرقی میدانی علاقے, وہاں پہ خشک سالی کا امکان ہے, اور اسی طرح جو وسطی اور بالائی حصے ہیں بلوچستان کے, ان میں بھی خشک سالی کا امکان ہے. اور سندھ میں بھی جو ہے وہ آبویسلی بارشیں کم ہوئی ہیں تو خشک سالی کا امکان ہے. اور جب خشک سالی ہوتی ہے تو آپ کی لائف سٹاک متاثر ہوگا, آپ کی فصلیں متاثر ہوں گی, انسانی زندگیاں متاثر ہوں گی, اور یہ بہت بڑا ایک عذاب کی صورت اختیار کر جاتی ہے. یہ بارشیں جو کم ہو رہی ہیں ارشاد صاحب, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں, ہم نے بہت زیادہ بات کی کہ ہمارے یہاں تو المیہ یہ ہے کہ بارشیں نہ ہوں تو خشک سالی پہ چلے جاتے ہیں, ہو جائیں تو سیلاب پہ چلے جاتے ہیں. یہ کتنی الارمنگ خبر ہے. عباس صاحب, جب آپ کے گورننس کے ایشو کو آپ ایڈریس ہی نہیں کریں گے, مینجمنٹ خواہ وہ ریسورسز کی ہو یا کسی اور شعبے کی, وہ آپ کے مد نظر ہی نہیں ہوگی, تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا.
کم و بیش زمانہ طالب علمی میں ہم نے یہ سننا شروع کیا کہ موسمیاتی تبدیلی 50 سال پہلے سے ہم یہ لفظ سن رہے ہیں کہ جی انوائرمنٹ جو ہے وہ بدل رہا ہے اور موسمیاتی تبدیلی متوقع ہے، پانی کے ذخائر جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، اگر پانی کی مینجمنٹ نہ ہوئی تو ہمیں بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ گلیشیئرز کم ہو رہے ہیں، گلیشیئرز جو ہیں پگھل رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ دریاؤں کا معاہدہ ہوا، سینتاس معاہدہ، اپنے دریاؤں پر انڈیا نے سینکڑوں کی تعداد میں ڈیم بنا لیے، درجنوں کی تعداد میں، اور ہمارے دریاؤں پر بھی جہلم پر جو اس نے تعمیر کیا ہے، کیونکہ یہ طے تھا کہ اتنے عرصے میں آپ سندھ پر، جہلم پر، چناب پر آپ کے پانی کے جو ذخائر ہیں ان کو بڑھانے کے لیے آپ ڈیم تعمیر کریں گے۔ آپ نے تربیلا کے بعد، منگلا اور تربیلا کے بعد نام ہی نہیں لیا نئے ڈیم کا، کالا باغ کو آپ نے گالی بنا دیا۔ ابھی جا کے پچھلی حکومت کے دور میں، جس کی آپ بھی ہم بھی برائیاں کرتے ہیں، اس دور میں 3-4 ڈیموں پر کام شروع ہوا، اس سے پہلے کوئی ہم نے کام ہی نہیں کیا۔ حکومت کی جو سوئی اٹکی ہوئی تھی کالا باغ ڈیم پہ، اور مخالفین نے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، بھوکے مرتے ہیں لوگ، یہ نہیں ہم بننے دیں گے۔ اجازت، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔